آج ایک صحافی طیب بلوچ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی والوں نے اس پہ تشدد کیا، تو کیا واقعی اس پہ تشدد ہوا یا پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک کمپین ہے یہ اس کا نتیجہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس کے تشدد کے بعد صحافیوں نے علیمہ خانم کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا بائیکاٹ کر دی. اے گل سی اصل کہ بائیکاٹ کرانا ہے تسی علیمہ خانم کو اب روکنے کے لیے آپ کو کوئی رستے نظر نہیں آ رہے تو آپ نے اس کا بائیکاٹ کرانا ہے. اینی وے یہ طیب بلوچ صاحب صحافی ہیں تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اب مروت صاحب کے بعد اب وہ جو کے پی کے کی سینیٹر نئی منتخب ہوئی ہیں ان کے بعد اب صنم جاوید بھی آ گئی ہیں لنگر لنگوٹ کس کے. لنگر لنگوٹ تو خیر غیر اخلاقی سا لفظ ہے. بہرحال تیاری کے ساتھ علیمہ خانم کے ساتھ یہ کیوں اچانک علیمہ خانم کے ساتھ یہ محاذ پکنا شروع ہو گیا؟ اور یہ صنم جاوید کو اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی موروثیت کے خلاف ایک جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور موروثیت نہیں چلے گی اور صرف عمران خان یہ کہ بائنس عمران خان نامنظور. تو یہ کیا کون ہے یہ ساری جو نئی گیم پیدا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر میں بات کروں گا. اور یہ جو ایک کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی ان کی بہن اور ان کے ساتھ وہ جو خاتون ہیں اور یہ سب ایک محاذ بن رہا ہے جس میں مروت بھی شامل ہے، دوسری طرف علیمہ خانم ہے ان کے لوگ ہیں. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ اور کن کے اشارے پہ ہو رہا ہے؟ اور یہ جو لوگ ہیں جو علیمہ خانم کے سامنے کھل کے سامنے آ رہے ہیں یہ آزاد بھی پھر رہے ہیں اور بہت کچھ کہہ بھی رہے ہیں، اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں، سسٹم کو بھی کہہ رہے ہیں اور سیاستدانوں کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آزاد پھر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ آزاد پھر رہے ہیں؟ عالیہ حمزہ بہت دنوں سے خاموش ہیں، تو عالیہ حمزہ کیوں خاموش ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. آخر ایسا کیا ہوا کہ عالیہ حمزہ جیسی ایکٹیو خاتون جو ہے وہ خاموشی سے ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گئی ہے؟ آج کا میرا ویلاگ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. لاہور میں اس ٹائم شدید بارش ہو رہی ہے جب میں یہ آپ سے ویلاگ پہ بات کر رہا ہوں، اور بجلی اتنی خوفناک انداز میں کڑکتی ہے کہ دل دہل کے رہ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاکستانیوں سے ناراض ہو گیا ہے. ناراض کیوں ہوا ہے؟ حکمرانوں سے کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ تو ایک علماء ہی بتا سکتے ہیں، لیکن شاید پاکستانیوں کی منافقت کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہونے دیتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ ہم سے پہلے بھی بڑی بڑی متقی قومیں گزری، بڑے نیک پرہیزگار تہجد گزار تھیں، لیکن وہ تباہ ہو گئی. کہا یہ جاتا ہے کیونکہ وہ اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہ قومیں منافق تھیں، وہ ظلم کو ظلم نہیں کہتی تھی، ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی. اینی وے یہ تو آؤٹ آف دا وے ہے. طیب جاوید صاحب کا نام پچھلے دنوں تب آیا جب وہ اب سے کچھ دن پہلے جب علیمہ خانم صاحبہ جا رہی تھی اڈیالہ جیل، تو طیب جاوید صاحب اور ایک اور صحافی انہوں نے ان کا راستہ روکا اور ان سے کچھ سوال کیے جس کے جواب میں وہ جواب دے رہی تھی. تو اس ویڈیو میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ان کے رستے میں آگے کھڑے ہو کے انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ہیرس کر رہے اور آپ مجھ سے بدتمیزی کریں، آپ ایسا نہ کریں، جس کے بعد صحافیوں نے انہیں ہٹا دیا اور جو بھی ہوا. اب آج طیب جاوید صاحب پھر تشریف لے گئے. اب آپ سمجھیں کہ اگر آپ کا کسی ایک لیڈر کے ساتھ پہلے اس طرح کی سچویشن ہو گئی اور آپ دوبارہ اس کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک سرٹن ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں اور آپ یہ طے کر کے جا رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پھر جا کے اس کو اریٹیٹ کرنا ہے اور ایک کلپ بنوانا ہے. اب یہ کلپ کس کی خواہش پہ بن رہا ہے؟ کون ہے جو تربیت دے کے بھیج رہا ہے؟ کون ہے جو انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح جا کے کریں تاکہ ایک کلپ بنے کہ صحافیوں کے خلاف بڑا وہ ہو رہا ہے؟ اور یہ ہوا اور وہی ہوا کہ طیب جاوید صاحب نے جا کے جب وہاں پہ گفتگو کی تو پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا ہے کہ جی طیب جاوید صاحب نے بدتمیزی کی، گالی دی، جس کے رد عمل میں پھر ان لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو انڈا مارا خاتون نے، ان کا بھی آج تک نہیں پتہ چلا وہ کہاں چلی گئی. پاکستان میں یہ جیو فرانسک سے آپ دیکھ لیں 9 مئی کے وہ بندے بھی جو کہیں فرار ہو گئے تھے انہیں بھی ڈھونڈ کے لایا گیا، لیکن چونکہ علیمہ خانم پہ انڈا پھینکنے والی خواتین کو تو خود پولیس نے اپنی نگرانی میں بھگایا تھا، تو ان کے اوپر کیسے کوئی بات ہو سکتی تھی؟ اینی وے طیب جاوید صاحب کو آج پھر جس طرح نکالا گیا، پھر خصوصی طور پہ پہلے سے لوگ تیار تھے جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی طیب جاوید کی اور وہ آج وائرل ہوئی، اور صحافیوں نے علیمہ خانم کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا. یا میرا ایک سوال بنتا ہے، یہ جو صحافی تنظیمیں ہیں اور یہ صحافی جو اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں تب کوئی نظر آتا ہے جب صحافیوں کو ان کے سچ بولنے کے اوپر اداروں سے نکالا جاتا ہے؟
جب ان کی نوکریاں چھین لی جاتی ہیں، جب ان کی زبان بندی کر لی جاتی ہے، جب ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب زعیم ہمارا ریسنٹ بچہ ہے چھوٹا سا، شاکر اوان ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے. بڑوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا آپ. اب جن لوگوں کو چینل سے نکالا گیا، جن لوگوں کی نوکریاں چھین لی گئی، صحافی ان پہ تو کوئی کبھی بات نہیں کرتے. یہ نام نہاد صحافی، یہ جو پریس کلبوں کے باہر حکمرانوں کی تصویریں لگاتے ہیں اپنے ساتھ، مجھے تو شرم آتی ہے کہ آج صحافیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، لیکن شرم نہیں آتی. سوری، میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان میں اسی طرح ہی چلے گا کہ جو 2 نمبر، جو مفاد پرست، جو گھٹیا سوچ، جو چھوٹی سوچ، جو دیہڑی باز ہوگا وہی اوپر ہوگا. جینون لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جائے گا، جینون لوگوں کے رستے بند کیے جائیں گے، جینون لوگوں کی زبان بندی کی جائے گی، جینون لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے گا. اور صحافی اوپر بیٹھے ہوئے جو تنخواہ خواہ ہیں بڑے بڑے اداروں کے یا بڑے بڑے دوسرے اداروں کے، وہ صرف ان چیزوں پہ رد عمل دیں گے. جب پنجاب میں پریس کانفرنس میں صحافیوں کو پریس کانفرنس سے نکال دیا جاتا ہے، تب تو کوئی صحافی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتا. جب اسلام آباد میں صحافیوں کو نکال دیا جاتا ہے PID سے، تب تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتا. جب صحافیوں کو، جب وہ دروازے پہ پہنچتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے آپ کی نوکری ختم ہو گئی، تب تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتا. یہ پیٹ میں درد تبھی کیوں اٹھتا ہے جب PTI کے خلاف آپ نے کوئی ٹرولنگ کرنی ہو. جب صحافیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں تب بھی کوئی کسی پہ رد عمل نہیں آتا. تو یہ سارا کچھ صرف ایک ہے کہ چونکہ آپ نے ٹی وی چینلز کے اوپر قابو پا لیا ہے، اب ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف ایک جملہ بھی بول جائیں. اب رہ گیا تھا سوشل میڈیا، اس کے اوپر اب آپ نے اس طرح کر کے شروع کر دیا ہے. دوسری چیز یہ آ جائیں، صنم جاوید کا میں دیکھ رہا تھا، اس پہ ٹرولنگ آپس میں بڑی لڑائی ہو رہی ہے. جو سالار صاحب ہیں وہ صنم جاوید کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، صنم جاوید، فلک جاوید انہیں کہہ رہی ہیں. اور صنم جاوید صاحبہ اب اس بات کو ذرا لے کے آگے نکل رہی ہیں کہ PTI میں موروثیت نہیں ہونی چاہیے. میں صنم جاوید کی دل سے قدر کرتا ہوں، انہوں نے PTI کے لیے بہت سٹرگل کی ہے، جیلیں بھگتی ہیں. میں نے کئی دفعہ ان پہ ویلاگ کیے، میں نے کئی دفعہ اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر صنم جاوید کی بات کی ہے. میں انہیں سلیوٹ کرتا ہوں ان کی سٹرگل کو. انہوں نے بہت تکلیفیں جھیلی PTI کے لیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صنم جاوید اب کمپرومائز ہو گئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ صنم جاوید کسی خاص ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. پہلے مروت صاحب جو تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے علیمہ خانم کے خلاف بولنا شروع کیا. ایک پروگرام میں وہ اور میں دونوں اکٹھے تھے، تو جب میں نے ان کو پر تھوڑا سا سوال کیے تو وہ غصہ کر گئے اور انہوں نے کہا کہ تم تو خود ایجنسیوں کے آدمی ہو. میں نے تو انہیں ایجنسیوں کا آدمی بھی نہیں کہا تھا. تو انہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات میرے سوال سے انہیں سمجھ آئی کہ میں ان کو کچھ اور کہہ رہا ہوں، اور بہت کچھ کہا. ابھی ایک بات میں ابھی نہیں آپ سے شیئر کروں گا کہ پھر اس کے بعد مجھے کس کس کے فون آئے اور کیا کیا کہا گیا مجھے، وہ میں نے اپنے پاس ابھی امانتاً رکھی ہوئی ہے بات. وہ میں کسی وقت ایکسپوز کروں گا کہ پھر عرفان اللہ شیر افضل مروت کی جانب سے مجھے کیا میسیج دیا گیا اور کس کے ذریعے دیا گیا اور کیا ڈرایا گیا مجھے. پھر کیا نام، جو ہماری خاتون ابھی سینیٹر منتخب ہوئی، ایک تو ان کا انتخاب ابھی تک حیران کن ہے کہ ان کی اپروول کس نے دی تھی اور وہ کیسے سینیٹر بنی. اور ان کے بعد انہوں نے جس طرح علیمہ خانم کے اوپر اٹیک کیا ہے، اب وہ تو چلیں ڈائجسٹ ہو ہی رہا تھا، تو آگے سے اب صنم جاوید نکلے. صنم جاوید سے یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ صنم جاوید کی ساری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان سے جڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہے. ہم تو صنم جاوید کی بھی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ادروائز صنم جاوید جو ایک معمولی سی کارکن تھی اور پھر اس کے بعد وہ آج اللہ نے انہیں اتنا عروج دیا، ان کی میں سٹرگل کو کہیں پہ بھی ڈینائی نہیں کر رہا، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن میں ایک صحافی ہوں، میں نے صنم جاوید کو میڈیا میں آنے کے لیے پاپڑ پیلتے دیکھا ہے. آج اگر اب انہیں ایک ہائپ مل گئی ہے تو یہ موقع تو نہیں ہے کہ وہ علیمہ خانم یا عمران خان کے اوپر اس طرح تنقید کریں. میرا خیال ہے انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور میرا ویلاگ اگر کوئی ان تک پہنچ جائے، کیونکہ میرے ویلاگ ان تک تو نہیں پہنچیں گے، میرے ویلاگ اور میرے ٹی وی ٹاک شوز کی گفتگو جو ہے میرے بہت سارے چاہنے والے کٹنگ کر کے ان جگہوں پہ بھیجتے ہیں جہاں سے میری ٹھکائی ہو سکے. تو خیر وہ چلتا رہتا ہے. مجھے اللہ سب کا رازق اور محافظ ہے. ابھی ایک ویلاگ میرے پہ ڈیو ہے
کہ میری زبان بندی کے حوالے سے ابھی اس سے زیادہ لفظ نہیں بولوں گا، لیکن صنم جاوید کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس موقع پہ یہ بنتا نہیں ہے کہ وہ علیمہ خانم پہ چڑھائی کریں، ویٹ کر لیں، اور اس وقت ان کا فوکس صرف عمران خان ہونا چاہیے جو کہ اب ہٹتا جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آرمی چیف صاحب کے لیے بیانات دیتی رہی ہیں اسے پی ٹی آئی کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ میں نفرت بڑھی پی ٹی آئی کے لیے، اور ان کے بیانات، ان کی گفتگو نفرت کا سبب بنی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے میں پی ٹی آئی کے خلاف۔ اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو عمران خان کے سٹیج پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی عمران خان کی مدد نہیں کر رہے، وہ صرف تفریق بڑھاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان۔ آپ مجھے کہہ دیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو ہاں میں کر رہا ہوں، وہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے، لیکن میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن تک میرا کسی ادارے سے کہیں کوئی ایک سیکنڈ کا بھی تعلق نہیں ہے، نہ مجھ سے کسی ادارے نے رابطہ کیا، نہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو اس طرف لے کے گئے تصادم کی طرف، انہوں نے کیا کٹا سوائے یہ کہ عمران خان جیل میں ہے اور سب ہم باہر موجے کر رہے، سب کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سے مائنس نہیں کر سکتے، وہ حقیقت ہے، پوری دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اس میں رستے بنائے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے آئینی کردار میں رہ کے کام کرے، یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دیں گے، حماقتوں والی بات ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے عمران خان کا نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی، باہر بیٹھ کے گالیاں دی، انہوں نے صرف اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتایا کہ عمران سے صلح نہیں ہونے کرنی، تم نے صلح ہو جائے گی تو کیا ہے، کیا حماس اور اسرائیل کے درمیان صلح نہیں ہوئی؟ کیا اس پاکستان اور بھارت میں درمیان مذاکرات کے بعد صلح نہیں ہوتی؟ کیا افغانستان یہاں جو پاکستان میں اتنی دہشت گردی کر چکا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے صلح نہیں ہوتی؟ تو کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بیٹھ سکتے؟ اور اگر بیٹھ کے دونوں اپنی آئینی پوزیشن کی طرف چلے جائیں تو یہی پاکستان کا حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس قابل یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ لکیر بنی رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو یہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کا کچھ جینوئنلی کیس لے کے آگے بڑھے، جیسے کہ علیمہ خان لے کے بڑھ رہی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، آپ ضرور سوچیے گا۔ السلام علیکم۔